بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے کیسز، شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز اور پرویز الہی صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون سے متعلقہ تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی اس وقت ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں عام طور پر وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لوگ مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہائی کورٹ ان سے پوچھتی ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہوا کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام شہریوں کو، صحافیوں کو پچھلے ایک سال سے جس طرح تشدد کا سامنا ہے، بنیادی انسانی حقوق وائلیشن ہو رہی ہے، چادر چار دیواری کی پابندی ہو رہی ہے۔ عمران ریاض 110 دن سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود آج تک سامنے نہیں آیا۔ ہمیں تھوڑا سا ایک امید جاگی تھی کہ اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ کہ وہ بھی جھوٹا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ خیال تھا کہ جس طرح اغوا برائے بیان آج کل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی اغوا کیا جانا شاید اس کیس کے حوالے سے اب وہ پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ اسی طرح آپ کے سامنے 3 ٹاپ لیڈرشپ، ہماری عمران خان صاحب 5 اگست کو جس طرح ایک متعصب جج نے ایک سزا سنائی، جس کی بہت ساری مثالیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں، اور 5 اگست کو وربل سزا سنانے کے 5 منٹ کے اندر اندر زمان پارک کے گھر کے شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ صرف گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نتیجے میں پہلے ہی دن 8 تاریخ کو یہ بات جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آتی ہے کہ جناب یہ آرڈر انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، آپ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہوئی، اور ون سائڈڈ یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے، اور ہمارے گواہان بھی پیش نہیں کر دیے گئے، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، آرٹیکل 4 اور 10A کی وائلیشن ہے، تو کہا جاتا ہے بالکل 4 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ 4 دن 25 دن پہ محیط ہو گئے۔ اور اس دوران نقصان کیا ہوا؟ اس دوران سائفر کیس میں گرفتاری کر لی گئی، اور کمال کی بات ہے کہ جب ہماری اس کیس میں ضمانت ہوتی ہے توشہ خانہ والے کیس میں، تو اس دن پتہ چلتا ہے، اس سے ایک دن اس دن پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک انڈیٹڈ ایک روپکار ایک لیٹر پھر رہا ہے اٹک جیل کے نام، جج ابوالحسنات قریشی صاحب نے دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیے، اور پھر جب ریکارڈ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب 15 اور 16 تاریخ کو ان کے پاس ایک آرڈر لے کے جایا جاتا ہے، سیٹرڈ لا ہے سپریم کورٹ کا کہ جب تک ملزم کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے اس وقت تک نہ فزیکل ریمانڈ ہو سکتا ہے نہ جوڈیشل ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہماری کیس تھی، پچھلے سیٹرڈے کو یعنی پرسوں ہم نے 2-2.5 گھنٹے صرف اس بات پہ اصرار کیا کہ کسی بھی ملزم کی، کسی بھی بنیادی شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل اس کی سن لی جائے، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ جج صاحب مستقل اڑے رہے کہ میں اس بحث کو نہیں سنوں گا، اور ہر حال میں منڈے کو اس کی بحث سن کے میں فیصلہ کروں گا۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جب ہم صبح پہنچتے ہیں تو نہ صرف پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یہ نہیں صرف ایک دن کی چھٹی پہ ہیں، 8 تاریخ تک چھٹی پہ ہیں، یعنی جمعے تک، اور عام طور پر وہ سیٹرڈے کو ویسے ہی وہ چھٹی کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اور آگے سنڈے ہے، پورا ہفتہ یعنی 7 دن کی صرف ضمانت نہ سننے کے لیے وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ اور دوسرا، لا منسٹری نے ایک کمال کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی ذمہ داری ہے۔ پورے پاکستان میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو نظام انصاف کبھی نہیں رکتا،
اس کی جگہ پہ جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹر جج ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ وہ واحد جج ہیں جن کو بائی پرسن یا بائی ڈیزگنیشن ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے مقدمات سنیں گے، اور ان کی جگہ پہ پورے جوڈیشل کمپلیکس میں جو سینکڑوں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس اولڈ اینڈ نیو سینکڑوں کی تعداد میں تمام کیسز اور تمام ججز ایک دوسرے کے ڈیوٹی جج بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر جج بھی ہیں، اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں سوائے اس ایک کیس کے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا کیس ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ لاء منسٹری نے جب یہ ڈیزگنیٹ کیا یا نوٹیفیکیشن کیا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ میٹر آیا تو کیا ان کو نہیں پتا کہ نظام انصاف کو اس طرح پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. جس ملک میں رول آف لاء نہیں ہوگا، جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ اس کا احساس کسی کو نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس وقت تمام ایجنسیز، لاء انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ عدلیہ کو ایکسپوز مت کریں. اگر اس طرح عدلیہ ایکسپوز ہونی شروع ہو جائے گی تو لوگوں کا انصاف اور قانون کے انسٹیٹیوشن سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور جس دن یہ اعتماد اٹھ جائے گا اس دن آپ کا، عوام کا، ریاست کا، پوری قوم کا نقصان ہے. اس سے انارکی پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی، انتشار پھیلے گا. اور آج آپ نے دیکھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیس کو آج جمعرات کے لیے فکس کر دیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپلیکیشن دے دی کہ جناب آپ ڈیزگنیٹ کر دیں کسی بھی جج کو کہ جو چھٹیوں میں ایک جج صاحب اگر نہیں اویلیبل تو اس کی جگہ پہ کسی کو بھی وہ مار کر کے سن لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں میرٹ پہ ہمارا کیس بنتا ہے تو آپ اس میں بیل دے دیجئے، اور اگر نہیں بنتا ہے تو آپ اس کو خارج کر دیجئے. لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کا کیس ہی نہیں سنیں گے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعرات کو 2-2.5 گھنٹے سننے کے بعد، جو کہ 1 گھنٹے کا یہ کیس بھی نہیں تھا، انہوں نے تاریخ ڈال دی اور کیس کو نہیں سنا. اور شاید ان کو پتا تھا یا ان کے کیس بنانے والوں کو پتا تھا کہ منڈے والے دن وہ ہوں گے ہی نہیں. یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ملزم کو سزا ہوتی تھی یا وہ جیل میں ہوتے تھے تو وہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، اور اس کے برعکس جب عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیس جج صاحبان کے پاس آتا ہے تو یا تو وہ جج صاحبان بیمار پڑ جاتے ہیں یا وہ چھٹی کر لیتے ہیں، یا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں یا وہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہوں. یہ حسین اتفاق ہے. اور اسی طرح یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ماضی میں جن شریف فیملی کو اور جن لوگوں کو اور زرداری فیملی کو سزائیں ہوتی تھیں یا تو وہ لندن چلے جاتے تھے یا وہ دبئی چلے جایا کرتے تھے، اور آج بھی اس ملک کی تباہی کرنے کے بعد آج وہ لندن کی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور غریب عوام کو یہاں مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. اور پھر آپ نے قانون اور انصاف کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پرویز الہی کے کیس میں اس لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، خواہ وہ ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئرڈ، نہ کسی ایم پی او میں گرفتار کیا جائے. لیکن ابھی وہ گھر نہیں، اور پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ باحفاظت ان کو گھر تک پہنچایا جائے. وہی پولیس راستے میں ہی ان نون، نامعلوم اور منہ پہ ایک لحاظ سے بند کر کے سادہ کپڑوں میں جس ان ہیومن طریقے سے گاڑی سے گھسیٹ کے ان کو لے جایا جاتا ہے.
یہ بہت قابل افسوس ہے. یہ قانون اور نظام انصاف پہ ایک طرح کا تھپڑ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کی بے توقیری تو ایک طرف، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ملک میں آئین، قانون اور کوئی رسپیکٹ انسٹیٹیوشنز کی یا ججز کی رہ گئی ہے؟ اور اگر نہیں رکھنی تو پھر ان اداروں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج ہم $18 بلین، یہ آپ لکھ لیں، UNDP کی رپورٹ ہے، $18 بلین ہم خرچ کر رہے ہیں، مفت مراعات دے رہے ہیں اس اشرافیہ کے اوپر. کون سی اشرافیہ؟ جس میں آپ کا حکمران طبقہ، آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ روز دیکھتے ہو، ہمیں افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے ہر 5 منٹ کے بعد ایک قافلہ گزرتا ہے، ایک بڑی گاڑی اور 10-15 گاڑیاں، کوئی پیچھے کوئی آگے، ہوٹر بجاتے ہوئے وہاں سے گزرتی ہیں. اور کیا اس کا پیٹرول، اس کی گاڑیاں، اس کی مینٹیننس، اس کے ملازم، اس کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ آپ اور میں دیتے ہیں، جو آج ہم مہنگائی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ $18 بلین ہمارے پیسے پہ پلنے والی وہ پولیس اور ایجنسیز اور وہ لوگ جو ہمارا ہی مذاق اڑا رہی ہیں، قانون اور انصاف کا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ ججز جن کی ڈیوٹی ہے منصف بننا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. لیکن یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے آئین اور قانون کا قتل اور انصاف کا جنازہ ہم خود روز دیکھتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ وہ فاشسٹ PDM کی حکومت تو چلی گئی، لیکن ان کی ایکسٹینشن، ان کی چوائس، موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس، یہ اس سے بھی 2 قدم آگے ظلم ڈھا رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ٹاپ لیڈرشپ، چیئرمین، وائس چیئرمین اور پریزیڈنٹ PTI کو عدالتی حکم کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. اور آج 5 اگست والا کیس توشہ خانہ کی ضمانت ہونے کے باوجود ان کو ڈفرنٹ مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو کورٹس آرڈر کے باوجود بند رکھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کل کے آرڈر کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ کے سامنے یہاں میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے نکلے، ابھی وہ گھر پہنچے ہی تھے کہ پیچھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور کسی FIR کا ہمیں نہیں پتا. اور بارہا پوچھنے کے باوجود کہ بھائی کوئی FIR ہے، انہوں نے کہا جی کوئی FIR نہیں ہے. لیکن FIR بھی کٹ گئی ہیں، بیک ڈیٹڈ ساری چیزیں بھی ہو گئی ہیں. جب باقی کیسز میں ہم ضمانت کرا سکتے تھے تو اس کیس میں ہمیں ضمانت کرانے میں کیا حرج تھی؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آج لوگ، پبلک پہلے ہی سراپا احتجاج ہے. لیکن خدا کے لیے قانون اور انصاف کا مذاق مت اڑائیں. اس لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے، اور ہمارے یہ کیئر ٹیکر نگران حکومتیں ہوش کے ناخن لیں اور آئندہ کے لیے ان چیزوں پہ غور و خوض کریں کہ کیا ہم ملک و قوم کو کیا ورثہ دے رہے ہیں اور تاریخ میں اپنا کیا نام لکھوا رہے ہیں. تھینک یو. شعیب شاہین صاحب، اس میں انسان کی مجبوری بھی ہوتی ہے. معذرت جج کی فیملی میں بہت بیمار ہیں، ان کی فیملی ممبر، تو اس کی وجہ سے کیا جج پہ آپ کو اعتراض ہے، یا وہاں اس قانون کے حوالے سے کسی دوسرے جج کا اس کو کیس کو سننا چاہیے تھا؟ اسی دونوں حوالوں سے اعتراض ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب کو جب سیٹرڈے کو آپ کے سامنے مستقل ہم نے 2-2.5 گھنٹے آرگومنٹ کیا کہ آپ ہمارا کیس سن کے، اور کوئی کام بھی نہیں تھا ان کے پاس، صرف یہی کیس لگے ہوئے تھے، ہم نے کہا سن کے فیصلہ کر دیں. آپ کی نظر میں ضمانت بنتی ہے آپ دے دیں، نہیں بنتی تو آپ نہ دیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے تاریخ دے دی منڈے کو، ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے نہیں آنا. اور دوسری بات، ہمارے نظام انصاف سے، لا منسٹری سے اور چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ شکایت ہے کہ بھائی ایک جج اگر چھٹی پہ ہے تو پورے پاکستان میں اس کا سبسٹیچیوٹ موجود ہے سوائے اس ایک کیس میں، اور سوائے صرف اس ایک جج کا. یہ قابل افسوس بھی ہے اور ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے کہ کیا پورا سسٹم ایک شخص کو گرانے میں لگا ہوا ہے، وہ ہے عمران خان. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ تو نہ گرا سکے اس کو، لیکن پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں کہ
عمران خان کی جب مقبولیت اور جو سر چڑھ کر جادو بول رہا تھا اس کو نہ توڑ سکے، جس طرح آپ نے کہا کہ نہ گرا سکے، تو غیر معمولی طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت ملک چھوڑ سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسی خبروں میں کیا، اور یہ کیا پروپیگنڈا ہے یا کیا انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ ہم نے سیچرڈے کو میٹنگ کی ہے لیگل کمیٹی کی خان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اور ان کا پیغام ہے آپ سب کے لیے، میں نے آلریڈی بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک چھوڑ کے ڈیل کر کے وہ لوگ بھاگتے ہیں جنہوں نے چوری کا مال باہر رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے باہر چوری اور ڈکیتی کے ذریعے پراپرٹیز باہر بنائی ہوتی ہیں. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، اسی عوام، اسی قوم، اسی پبلک کے ساتھ، خواہ مجھے 1000 سال بھی یہ جیل میں رکھیں، اس لیے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جس کے لیے وہ ہر وقت ہر لحاظ سے وہ تیار ہیں. سر آپ کے لحاظ میں وہ کون ہے جو ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، تیسرے کے بعد چوتھا کیس، وہ کون ہے جو صحافیوں کو اٹھا رہا ہے، وہ کون ہے جو آپ پہ مزید نئے سے نئے مقدمے بنا رہا ہے، کیونکہ سیاسی حکومت تو ابھی موجود نہیں ہے. سیاسی فاشسٹ حکومت پی ڈی ایم کی جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں 180 سے زائد مقدمات، اور جب وہ کچھ اور مقابلہ نہیں کر سکتے تھے سیاسی میدان میں تو انہی کی ایکسٹینشن یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان فاشسٹ طرز حکومت جو پچھلی تھی یا موجودہ ہے ان کی بیک پہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور ان کو کسی کا نہ قانون کا نہ انصاف کا ڈر ہے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج خبر یہ چلی ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں آ رہے ہیں پاکستان، اور ان کی آمد کے حوالے سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا چیئرمین پی ٹی اے کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بھی کسی لیول کے مذاکرات نہیں ہو رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کرے وہ کوئی تاریخ آ جائے، وہ تو 4 ہفتے کی ڈیٹ لے کر گیا تھا نواز شریف، وہ کنوکٹڈ بھی ہے، بھگوڑا بھی ہے. بھائی وہ کیوں نہیں آتا؟ 4 سال سے نہ کسی عدالت نے پوچھا، نہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پوچھا. اس کے گارنٹیئر شہباز شریف صاحب تھے، 1100 ارب روپے کے مقدمات اپنے ختم کرا لیے، نیب لا تبدیل کر لیا، ایف آئی اے سے کیسز ختم کرا لیے، پراسیکیوٹرز تبدیل کر لیے، تفتیشی تبدیل کر لیے، گواہوں کو یا مار دیا یا بٹھا دیا گیا. تو اس کے بعد مجھے بتائیں آج بھی اگر وہ نہیں آتا، وہ پوری دنیا میں صحت مند ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے پاکستان میں آنے سے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کو وہ رعایا اور غلام سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف حکمرانی کے لیے تو میں نے آنا ہے، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں آنا. مجھے بالکل 100% یقین ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کو جب یہ یقین نہیں ہوگا، جب ڈیل مکمل نہیں ہوگی، جن لوگوں کا کام ہی کرپشن اور ڈکیٹی کا پیسہ بلینز آف ڈالرز آپ کا پیسہ نکال کے وہ باہر لے گئے ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ وہ کیا آپ کے ساتھ مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے؟ ہاں عمران خان صاحب نے کہا مجھے بھی ای سی ایل میں ڈالیں میرا نام. یہ 100 کارڈ جو اپنے آپ کو حکمران بنے پھرتے تھے، 87 وزیر و مشیر تھے پچھلی حکومت میں، یہ سارے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے مل کے، جس میں 45 کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا. ان سب کو ای سی ایل میں ڈالیں. جو یہاں سیاست کرے اس کا داخلہ بند ہونا چاہیے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جائے. وہ علاج کرائے پاکستان میں کرائے، اس کے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں، وہ یہاں رہے، اور سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ ٹیکنیکل اس معاملہ نواز شریف کی واپسی کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں لاہور اتریں گے یا اسلام آباد، تو ان کی واپسی پر کیا انہیں عدالت جانا پڑے گا یا پھر وہ دوبارہ، کیونکہ وہ تو جیل سے گئے تھے؟ میرے بھائی اس نے آنا ہی نہیں ہے، اترنے اور نہ اترنے کا تو کوشچن نہیں ہے. اگر وہ آئے گا وہ جیل میں جائے گا. لیکن ہمارا یہ کمپرومائزڈ نظام انصاف کیسے ہم ان سے پوچھ لیں؟ اسحاق ڈار صاحب وزیر کے طور پر گئے تھے، واپس آئے تو وزیر کے طور پر واپس آ گئے، اور آتے ساتھ ہی سارے مقدمات ختم. شہباز شریف جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ فارغ ہو گئے. نیب لا اپنے سارے امینڈ کر دیے.
حمزہ شہباز فارغ ہو گئے، مریم نواز فارغ ہو گئی، وہ بھی آئیں گے، جو بھی کرتے ہیں وہ کریں، لیکن قانون اور نظام انصاف کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح ایلیٹس نے، جس طرح سو کارڈ اشرافیہ نے اس ملک کو لوٹا ہے، مجھے بتائیں اگر اس ملک کو لوٹا نہیں گیا تو اس انجام کو ہم کیسے پہنچے ہیں؟ مجھے ایک بات کا یہ جواب دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کا پیسہ باہر کیوں پڑا ہوا ہے؟ آج وہ اپنا سارا پیسہ پاکستان میں لے آئیں، آپ کو ملک کے کوئی قرضہ لینے کی IMF کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ سن رہے ہیں سندھ میں کسی کا سنتے ہیں کہ 60 ارب نکل آئے، کسی کا سنتے ہیں کتنے ارب ایک گھر سے نکل آئے۔ تو اگر یہ حالت ہے تو خدا کے لیے ساری خبریں فیک ہوں گی، مکیش والی خبر تو سچی ہے، لیکن 61 بلین اگر ایک کے گھر بندے سے نکلا ہے، ڈپٹی کمشنر کے گھر سے نکلا ہے، میں یہ چھوڑ دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آخر کسی نے لوٹا ہے، جس نے لوٹا ہے وہ مال باہر لے کر کیوں گیا ہے، اور اس کو نظام انصاف ہمارا کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ کدھر گئے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ ان کو یہ تو نظر آ گیا کہ توشہ خانہ میں جناب تحائف کو ڈکلیئر نہیں کیا، باقی کوئی جرم نہیں ہے، اور حالانکہ ڈکلیئرڈ ہے، سب کچھ ہے، ان کو وہ تو جرم نظر آتا ہے۔ باقی جرائم، آج سارا آپ کا ڈالر افغانستان جا رہا ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ جو ایران بارڈر سے سارا تیل آ رہا ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ آج کس کے پاس اقتدار ہے، اور کون وہ طاقتور شخصیات ہیں یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قوم کو اب شعور آ گیا ہے، قوم اویئرنیس آ چکی ہے، یہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ الیکشن کو ڈیلے کرایا جائے۔ کسی بھی سرکاری آفیسر کو چیف جسٹس صاحب عدالت کو بلا سکتے ہیں، کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، سپریم کورٹ نہیں، ایک سول جج بھی بلا سکتا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو دور کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہائی کورٹس پانچوں کے پانچوں وہ تو دور کی بات ہے، ایک سنگل جج کسی پبلک آفس ہولڈر کو، ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی طلب کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں، اور دوسرا ایک سول جج بھی طلب کر سکتا ہے۔ قاضی اور عدالت کا جو انصاف کا سسٹم اگر ٹھیک ہو تو ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تھینک یو۔ یہ لے لو بھائی جس کا میں نے کوشش کی کہ مختصر رکھوں، بہت اچھا، مختصر تھا، جامع تھا۔